السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادیانیت سے طیب ہونے والے خوش نصیب جناب شہد کمال احمد کے قبول اسلام کی ایمان افروز داستان۔ دوستو، طویل قامت، گشادہ پیشانی، سیاہ آنکھیں اور پرتکلف لب و لہجہ کے حامل 38 سالہ شہد کمال احمد فلہام لندن کے رہائشی ہیں۔ کل تک شہد کمال احمد لندن کے ایک ایسے شہری تھے کہ جنہیں زبان، رنگ، نسل، عقیدے، فرقے یا مذہب کے حوالے سے کوئی امتیاز حاصل نہ تھا، مگر جمعہ 10 دسمبر کو لندن کے وقت کے مطابق تقریباً 1:30 بجے انہیں ایک ایسی سعادت نصیب ہوئی کہ جس نے شہد کمال احمد کو ظاہری اور باطنی اعتبار سے ایک ایسا مقام و مرتبہ عطا کیا کہ جو متلاشیان حق کا خاصہ رہا ہے۔ دوستو، ختم نبوت اکیڈمی لندن کی مسجد عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آراستہ تھی اور اس کے روح رواں شہد کمال احمد ہی تھے۔ شہد کمال احمد کو یہ عزت و مرتبہ اس لیے نہیں ملا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، بلکہ در حقیقت ان کی عزت و تکریم کے لیے آئے ہوئے ان سے دگنی عمر کے بزرگوں انہیں صرف اس وجہ سے مبارکباد اور گلدستے پیش کر رہے تھے کہ انہوں نے تلاش حق کی منزل بڑی عرق ریزی کے بعد حاصل کی تھی۔ شہد کمال احمد پیدائشی قادیانی تھے۔ ان کے بزرگوں سے انہیں جو تعلیم و تربیت ملی وہ قادیانیت پر مبنی تھی۔ انہیں قادیانیت کو اسلام کہہ کر اس کے بارے میں ضروری تعلیمات دی گئی، مگر اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ جو اس کے سچے راستے اور دین مبین کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے تو اسے منزل مقصود پر پہنچا ہی دیا جاتا ہے۔ عمر کے 35-36 سال گزر گئے، جستجو علم اور شوق طلب بڑھتا گیا۔ یکے بعد دیگرے حق کا طوفان شہد کمال احمد کے رگ و پے میں موجزن ہوتا رہا۔ یہ علم کی پیاس انہیں کشاں کشاں ایوان قادیانیت کی ہر معتبر چوکھٹ پر لے گئی، مگر انہیں سیرابی اور اطمینان نصیب نہیں ہوا۔ غلام احمد قادیانی، مرزا طاہر اور مرزا مسرور سمیت تمام قادیانی سربراہوں بزرگوں کی ڈھیروں کتابوں کے سیاہ اوراق بھی علم کے اس متلاشی، سچ اور حق کے اس طالب کی طلب پوری کرنے سے عاری تھے۔ طلب علم اور حق کی جستجو میں تاخیر شہد کمال احمد کو قادیانیت کے اسرار سے آشنا کر رہی تھی۔ ان کی فکر و دانش ہر روز ایک نئے سوال کے ساتھ قادیانیت اور اس کے عقائد باطلہ کا پردہ چاک کر رہی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ جس عقیدے، مسلک اور نظریے پر ان کے آباء و اجداد قائم تھے، جسے انہوں نے اپنا پیدائشی مذہب و عقیدہ تسلیم کیا تھا، اس میں پائے جانے والے ابہام، غیر حقیقت پسندانہ اور غیر منطقی نقطہ نظر کی وضاحت کیوں نہیں کی جا رہی؟ قادیانی سربراہوں، ان کے مصاحبین، خاص طور پر مربی حضرات ان کے سوالات کے جواب دینے سے کیوں گریزاں ہیں؟ اگر قادیانی سچے ہیں یا ان کا عقیدہ حق پر ہے تو یہ قرآن، حدیث، فقہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بزرگان دین سلف صالحین کے نظریات سے نالا کیوں ہیں؟ شریعت مطہرہ کی جگہ قادیانی تعلیمات نے کیوں لی ہے؟ قرآن و سنت کی جگہ جماعتی عقائد کو کیسے مل گئی ہے؟ اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مقابلے میں قادیانی قائدین کے فرمودات کیوں کر اہم ہو گئے ہیں؟ دوستو، اسی طرح شہد کمال صاحب کے وجود میں حق و باطل کی جنگ جاری تھی۔ جیسے جیسے ان کے اندر کا طوفان بڑھتا گیا، ویسے ویسے تلاش حق کی منزل قریب آتی گئی۔ تقریباً 2002 میں جب شہد کمال احمد نے نیٹ پروجیکٹنگ کے دوران ایک روز راہ حق کے ایک آسودہ حال پروانے سے راہ و رسم حاصل کیا،
سلسلہ کلامی عمومی حالات، مسلمانوں کی حالت زار اور بہمی اختلافات سے شروع ہوا اور بات عقائد و نظریات کی سرحد میں داخل ہوتی چلی گئی۔ یہ شاید پہلا موقع تھا کہ جب شاہد کمال احمد کو محسوس ہوا کہ ان کی منزل کے نشان ظاہر ہونے لگے ہیں۔ شاہد کمال احمد نے اپنا تعارف کرایا اور بتایا کہ وہ پیدائشی قادیانی ہیں، لندن میں رہتے ہیں، مگر جستجو حق میں تاحال سرگرداں ہیں۔ دوسری جانب سے جو جواب ملا وہ یہ تھا کہ سچ تو وہی ہے کہ جو ڈنکے کی چوٹ پر بولا جائے۔ لہذا سلسلہ کلام بڑھنے لگا۔ احمد کمال نے اپنے ذہن کی ساری الجھنیں اور گتھیاں ایک ایک کر کے کمپیوٹر سے دوسری جانب موجود ختم نبوت کے پروانے جناب سہیل بابا کے سامنے رکھ دی۔ دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ کوئی 1.5 سال کی مدت گزری تھی کہ 35 یا 36 سالہ قادیانیت کی گرد چھٹ گئی اور اس کی جگہ اسلام کے حقیقی اور لافانی تصور نے اپنا نور دکھا دیا، اور شاہد کمال احمد یہ تسلیم کرنے لگے کہ قادیانیت اور اسلام دو متضاد چیزیں ہیں۔ یہ اسلام ختم نبوت کا ہی فیضان تھا کہ اس نے احمد کمال کے قلب و فکر کو منور کر دیا۔ وہ شخص جسے کئی دہائیوں سے کوئی قادیانی سربراہ، علماء اور کوئی قادیانی سربراہان کے بھی بڑے قائدین مطمئن نہ کر سکے، ختم نبوت کے ایک خادم کے افکار اور سلسلہ کلام نے شاہد کمال احمد کو مائل با اسلام کرایا، اور بالآخر انہوں نے اپنے سابقہ عقائد باطلہ سے توبہ کرتے ہوئے جمعہ 12 دسمبر کو علی اعلان قادیانیت سے تائب ہو کر اسلام کی ابدی لازوال نعمت سے خود کو فیض یاب کر لیا۔ دوستو، شاہد کمال احمد سے روزنامہ امت کراچی کی پہلی باضابطہ گفتگو ان کے اسلام لانے کے باضابطہ اعلان سے نصف گھنٹہ قبل ہوئی۔ چند منٹوں کی اس گفتگو میں بڑے پروقار لہجے میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ بہت مطمئن اور بہت پرسکون ہیں، اور ان کی بقیہ زندگی اب دین اسلام اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں انشاءاللہ گزرے گی۔ تقریب کے بعد شاہد کمال احمد سے دوبارہ رابطہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ وہ پیدائشی قادیانی ہیں۔ ان کی تعلیم و تربیت اسی ماحول میں ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ گورداسپور سے تعلق رکھتی ہیں، والد حیات نہیں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ لندن میں وہ پروگرامنگ کے شعبے سے وابستہ رہے ہیں اور سافٹ ویئر پروگرام ڈیزائننگ کے حوالے انہیں کافی مہارت حاصل ہے۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اسلام سے رغبت و قربت کا سلسلہ یوں تو بہت پرانا ہے، مگر باضابطہ طور پر اسلامی تعلیمات اور قادیانی عقائد کا تقابلی مطالعہ میں نے تقریباً 1.5 سال قبل شروع کیا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ انہیں اپنے سابقہ مذہب کے حوالے سے بہت سے سوالات کے جواب کی تلاش تھی، اور ان جوابات کے حصول کے لیے میں نے کئی قادیانی سربراہوں، جن میں مرزا ناصر اور مرزا طاہر قابل ذکر ہیں، ان سے بھی ملاقاتیں کی۔ لندن میں موجود قادیانی مربیوں سے گھنٹوں بحث کی، ان سے سوالات کیے، مگر مجھے کوئی بھی مطمئن نہیں کر سکا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے خط و کتابت کا سلسلہ بھی شروع کیا، اور مجھے جس شخص سے بھی جواب ملنے کی ذرا بھی توقع تھی اس سے رابطہ کیا، مگر یہ سب بے سود رہا۔ اس سوال پر کہ آپ نے قادیانی سربراہوں کو ملاقات میں قریب سے دیکھنے میں کیسا پایا، تو شاہد کمال صاحب نے جواب دیا کہ بنیادی اعتبار سے قادیانی قیادت نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے، یعنی ایک ہوا بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے سیکورٹی کے نام پر اپنے گرد ایک ایسا حصار قائم کر لیا ہے جو ان کی خوف زدگی اور انسانوں سے دوری کی علامت ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے ہی عقیدے کے حامل لوگوں سے ملاقاتیں نہیں کرتے۔ اگر کوئی دینی الجھن ہو، مشکل ہو، ابہام ہو تو یہ اسے دور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اگر ان سے بھرے مجمع ہی میں کوئی سوال کر لیا جائے
تو ان کے پاس تسلی اور تشفی بخش جواب نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس حوالے سے اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ مرزا طاہر سے ملاقات کے حوالے سے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے بامشکل 2 منٹ ملے، جس میں سلام کے بعد بامشکل ایک سوال ہی ممکن تھا۔ وہ اپنے تحفظ کے حوالے سے خوف زدہ تھے، حالانکہ صورتحال اس سے بالکل مختلف تھی۔ انہوں نے اس طرح ظاہر کیا کہ جیسے ان پر حملہ ہو جائے گا یا انہیں مار دیا جائے گا، مگر میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی کسی دھمکی کا سنا اور نہ ان پر کبھی حملہ ہوا۔ اس خوف کی وجہ سے ان کی حالت یہ تھی کہ وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ اسلام سے رغبت اور اس حوالے سے جستجو کا ذکر کرتے ہوئے شہید کمال احمد نے بتایا کہ میں نے ایک تقریب میں اپنے ایک سینئر، جنہیں میں انکل کہتا تھا، ان سے پوچھا کہ قرآن کریم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو پھر مرزا صاحب کی نبوت کے حوالے سے حقیقت کیا ہے؟ انکل مجھے ایک کونے میں لے گئے اور مجھے کہنے لگے کہ تمہیں کسی نے غلط فہمی میں ڈال دیا ہے، تاہم وہ مجھے اس حکم قرآنی کے حوالے سے قادیانی عقائد سے تشفی نہ کرا سکا۔ تاہم اتنا ضرور ہے کہ اگر جماعت کی تربیت سے گزارا جائے تو یہ لوگ سادہ لو مسلمانوں کو عقائد باطلہ کی طرف لگا دیتے ہیں۔ قادیانیوں نے مسلمان علماء کے حوالے سے جو غلط معلومات عام کر رکھی ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے شہید کمال احمد نے کہا کہ قادیانی سرکردہ شخصیات نے مسلمانوں بالخصوص علماء سے متعلق یہ تاثرات قائم کر رکھے ہیں کہ یہ لوگ قادیانیوں کے جانی دشمن ہیں۔ عام قادیانیوں کو مسلمانوں سے ہر ممکن دور رہنے اور انہیں ان سے کسی بھی نوعیت کے معاملات نہ کرنے کی ہدایات کی جاتی ہے۔ ہمیں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنے عقائد عام کیے تو آپ کو جان سے مار دیا جائے گا۔ حالانکہ جن سے میں نے اس حوالے سے جستجو کی، رابطے کیے، تو یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ سب غلط پروپیگنڈا ہے۔ اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کے حوالے سے شہید کمال احمد نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جب میرا پہلا رابطہ ہوا اور علماء سے ملاقاتیں ہوئی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں نے حق کی طلب میں جو جستجو کی تھی، اب میں اس مقام تک پہنچ گیا ہوں۔ مجھے نہ تو کسی نے دھمکی دی نہ مجبور کیا، میں علماء سے ملتا رہا، اپنی الجھنیں دور کرتا رہا۔ میں نے تمام حقائق معلوم کیے، کتابوں میں درج جھوٹ اور سچ کی تصدیق حاصل کی۔ جو عقائد چھپائے گئے تھے یا جنہیں تبدیل کر کے اسلام کا نام دیا گیا تھا، یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، انہیں سمجھا، تو اس کے بعد اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ میں حق کو تسلیم نہ کروں، اور پھر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ عزیز و اقارب اور جماعت احمدیہ کے رویے کے حوالے سے انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یقینی طور پر میں اس بات کے لیے ذہنی طور پر پہلے ہی تیار تھا کہ مجھے ایک سخت رد عمل کا سامنا ہوگا، مجھے ان کی ناراضگی، غصہ اور مصائب بھی سہنے ہوں گے، مگر جس جذبہ اور نیت کے ساتھ میں نے سچ کو تلاش کر کے قبول کیا ہے، اس کے سامنے ان مصائب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک سوال کے جواب میں شہید کمال احمد نے کہا کہ آج بھی نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو قادیانی عقائد سے مطمئن نہیں اور اپنے مذہب سے بیزار ہیں، وہ حق کی تلاش میں ہیں، انہیں تشفی اور مطمئن کرنے والے لوگ کم ہیں۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ میری طرح اور بھی بے شمار قادیانی نوجوان آگے آئیں گے۔ میں اپنے تمام قادیانی دوستوں، بھائیوں، بہنوں سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ شرمانا چھوڑیں، دین حق کی طرف آئیں، قادیانی عقائد اور اسلام کو پرکھیں، مطالعہ کریں اور جو ابہام ہے اسے خود دیکھیں، سچ اور جھوٹ کا فرق واضح ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تنگ نظری ہر جگہ ہے، بہت سے لوگ نوجوانوں کو علماء حق سے رابطے اور ملاقاتوں سے روکتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم تلاش حق جاری رکھیں۔ اسلام میں فرقہ پرستی، انتہا پسند کے متعلق ذکر کرتے ہوئے احمد کمال نے اس خیال
خیال کا اظہار کیا کہ اسلام امن پسندی کا دین ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اسلام کا اصل چہرہ مسخ کر کے اسے انتہا پسند مذہب ظاہر کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے اور تمام مسلمانوں کو مشترکہ طور پر اس جھوٹے پروپیگنڈے کے خلاف دینی صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی شخصیت پر ان کے حوالے سے شہد کمال احمد نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پہلے میرے اندر الجھن تھی، خوف تھا، ایک بے چینی تھی، اضطراب تھا، مگر اب جب میں نے اسلام کی حقانیت حاصل کر لی ہے تو میں بہت مطمئن ہوں، پرسکون ہوں اور خود کو بہت نہ ڈر اور بہادر محسوس کر رہا ہوں۔ قبول حق کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے شہد کمال احمد نے کہا کہ کوئی 1.5 سال پہلے ہی کی بات ہے کہ جب اندرونی اضطراب بڑھا تو ایک روز میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ اے اللہ تو اب میری رہنمائی فرما، مجھے اس بے چینی اور اضطراب اور الجھن سے نکال کر راہ حق سجا دے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ ایسا ساری مشکلات حل ہوتی گئی۔ اس واقعے سے مجھے یقین حاصل ہو گیا کہ اگر بندہ سچے دل اور نیت سے اللہ تعالیٰ کو پکارے تو وہ ضرور مدد کرتا ہے۔ شہد کمال احمد نے اپنے خواب کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ 10 سال قبل میں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں میں نے دیکھا کہ ایک بڑا سا کانفرنس ہال ہے جس میں بہت چیخ و پکار ہو رہی ہے۔ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور اسی شور و ہنگامہ کے سبب ان کے چہرے مبارک پر ناراضگی اور برہمی کے اثرات ہیں۔ عجیب کھنچا تانی کا ماحول ہے۔ ایسے میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام مجھے ایک جلتی ہوئی شمع پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ میں جلتی ہوئی شمع پر ہاتھ رکھنے سے خوف کھاتا ہوں اور ڈرنے لگتا ہوں کہ کہیں ہاتھ جل نہ جائے۔ اتنے میں دونوں مقدس و متبرک ہستیاں علیہ السلام وہاں سے تشریف لے جانے لگتے ہیں۔ میں ان کی ناگواری اور واپسی کا خیال کرتے ہی فوراً جلتی ہوئی شمع پر ہاتھ رکھ دیتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے جلتی ہوئی شمع کی لو پر ہاتھ رکھا، اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ سہیل بھائی نے اس خواب کی تعبیر یہ نکالی کہ جو مجھے درست محسوس ہوئی کہ ان دونوں انبیاء کرام علیہم السلام نے مجھے راہ حق کی سختیاں جھیلنے کی ہدایات اور حوصلہ دیا، اور یہ شور و پکار جس پر دونوں انبیاء کرام علیہ السلام برہم تھے اصل میں قادیانی تھے، اور مجھے اس مقام سے نکال کر اللہ عز و جل نے اسلام کی اس ابدی نعمت سے سرفراز کیا۔ اس سوال پر کہ آپ کے قادیانیت سے تائب ہونے کی اطلاع کیا آپ نے جماعت احمدیہ کو دی ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے شہد کمال احمد نے بتایا کہ میں نے باضابطہ تحریری طور پر قادیانیت سے تائب ہو کر اسلام قبول کرنے کے فیصلے سے انہیں آگاہ کر دیا تھا، پھر اس کے بعد میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ شہد کمال احمد نے آئندہ کی مشن و حکمت عملی کے حوالے سے کہا کہ میں اپنی اولاد، اپنے دوستوں، عزیز و اقارب اور تمام اپنے بھائیوں کے لیے جو راہ حق کی تلاش میں سرگرداں ہیں ان سب کے لیے دعا گو ہوں۔ میں کوشش کروں گا جس حد تک میری ہمت ہے، میری قوت و صلاحیت ہے، میں اسلام کی حقانیت کو عام کروں، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں انہیں اپنی بساط کے مطابق راہ دکھاؤں گا۔ احمد کمال نے مسلمانان عالم اور تمام قادیانیوں کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اسلام وہ دین ہے جو دنیا کے تمام ادیان پر غالب اور سچا دین ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دین پر دل سے عمل کریں اور اپنے کردار اور عمل کو درست کریں، اور وہ تمام میرے دوست کو اس نعمت سے محروم ہے، یعنی جو دوست اس نعمت سے محروم ہے ان سے میری دردمندانہ اپیل ہے کہ خدا را خود ساختہ مذہب، خود ساختہ نبی اور مذہب کے نام پر چندہ اکٹھا کرنے والوں سے علیحدگی حاصل کریں، اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدہ کامل رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ لہذا اسلام کی دعوت قبول کریں، اور تمام مسلمان بھائی میرے لیے استقامت اور بخشش کی دعا کریں۔
ایک سوال کے جواب میں شہید کمال احمد نے قادیانیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے جو بھائی قادیانیت چھوڑ کر اسلام میں آنا چاہتے ہیں، میری ان سے چند گزارشات ہیں۔ اگر وہ ان گزارشات پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ خود کو نہایت کامیاب اور مطمئن پائیں گے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ خود کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں، اس سے مدد مانگیں اور خود گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ نماز کی سختی سے پابندی کریں۔ آپ مسلمانوں کی کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، وہ آپ کو بے حد محبت و احترام دیں گے۔ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ مسلمان جنونی اور بد اخلاق ہوتے ہیں، یہ سراسر جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے۔ مسلمان قادیانی عقائد سے نفرت کرتا ہے، لیکن جب کوئی احمدی مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ اسے اپنا بھائی سمجھتا ہے، اس کی عزت اور احترام کرتا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ کو کسی قسم کا کوئی چندہ نہیں دینا ہوگا، آپ صرف سال بعد اپنے مال و دولت کی زکوٰۃ ادا کریں گے اور اپنی خوشی سے صدقہ و خیرات کریں گے۔ یہاں کوئی جماعتی عہدیدار چندے کا بار بار تقاضا کر کے آپ کو پریشان نہیں کرے گا، آپ کوئی بیرونی دباؤ محسوس نہیں کریں گے۔ میری مزید درخواست ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لٹریچر پڑھیں، کتب کا مطالعہ کریں، تاکہ احمدیت کی اصل آپ کے سامنے آ سکے۔ تو دوستو، یہ تھے احمد کمال شہید صاحب، جن کے قبول اسلام اور قادیانیت سے تائب ہونے کی داستان انہی کی زبانی آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو راہ حق کی تلاش کی توفیق بھی دے اور انہیں راہ حق نصیب بھی فرمائے۔ تو دوستو، جو بھی دوست اس فتنے میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور جلد سے جلد ان کو اس فتنے سے آزادی عطا فرمائے۔ دوستو، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اللہ سے رو رو کر مانگیں اور حق کی دعا کریں کہ اللہ ہمیں حق جلد سے جلد دکھا اور حق کو ماننے اور قبول کرنے بھی توفیق عطا فرما۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے لائک شیئر کامنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔